السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا سبق نمبر 18 ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مختلف الفاظ کا مختلف انداز میں جوڑ کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر لام یا را آ جائیں تو نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور لام یا را کی آواز باقی رہ جاتی ہے۔ نون ساکن یا تنوین کا ایک اور قاعدہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ الفاظ کے اندر بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی میم لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ میم اصل میں اقلاب کی میم ہوتی ہے۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ جس طرح گزشتہ سبق میں ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آئے تھے، تو وہاں پر بھی ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ختم کر کے لام یا را کو پڑھا تھا۔ اسی طرح آج کے سبق میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن الفاظ میں نون ساکن کے بعد با آئی ہے وہاں پر نون ساکن کی آواز کو میم کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، اور کہاں پر تنوین کے بعد با آتی ہے تو وہاں پر تنوین کی آواز کو بھی میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، الفاظ کے اندر چھوٹی چھوٹی میم لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ نون ساکن کے بعد بھی ہے اور اسی طرح تنوین کے بعد بھی نظر آئے گی۔ جوڑ کرتے ہوئے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جس حرف کو روانی میں نہ پڑھا جائے اس حرف کو جوڑ کرتے ہوئے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہاں پر اس لفظ کے جوڑ کرنے کا یہ طریقہ ہوگا میم زبر میم مم۔ چونکہ یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے، ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین کی آواز میم کے اندر بدل گئی تو اس نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جن حروف کو روانی میں نہیں پڑھا جاتا ان حروف کو جوڑ کرتے ہوئے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس لفظ کی اب جوڑ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا میم زبر میم مم، با زبر با، مم با، خو زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخی لا، لام زبر لا، یا پیش میم یم، نون ساکن کے بعد با آ گئی، درمیان میں چھوٹی سی میم لگی ہوئی ہے، اس میم کو پڑھا جائے گا، نون ساکن ختم ہو جائے گی۔ لام زبر لا، یا پیش میم یم، لا یم، با زبر با، لا یم با، ذال زبر نون ذن، لا یم با ذن، نون زبر نا، لا یم با ذن۔ اب دیکھا جائے تو اصل میں یہ لفظ بنتے ہیں من باخیلا، لا یون بازن۔ ہمارا قاعدہ یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان نون ساکن اور تنوین کی آوازوں کو اب ہم میم کے اندر بدلتے جائیں گے۔ مم باخیلا، لا یوم بازن، با زیر بی، ذال زبر میم ذم، بی ذم، با زیر بی، بی ذم بی، ہا زیر میم ہم، بی ذم بہم۔ اسی طرح اگلے الفاظ میم زیر میم مم، با زبر عین با، مم با، دال زیر دی،
من بعد میم زیر میم مم با زبر یا بی مم بی نون زیرنی مم بینی میم زیر میم مم با پیش بو مم بو قا پیش واو طو مم بطو نون زیرنی مم بطونی. یہ طریقہ ہے نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو میم کے اندر بدل دینے کا. اب اگلی مثالیں جو ہیں یہ تنوین کی مثالیں ہیں کہ تنوین کے بعد اگر با آتی ہے تو تنوین کو میم کے اندر کس طرح بدل دیا جاتا ہے. تو ان کے جوڑ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا قاف زبر واو قو میم دو زبر میم مم قو مم با پیش واو بو قو مم بو را زبر الف را قوما بورا قاف زبر واو قو لام دو زبر میم لم قولم با زبر با لام زیر یا لی بلی غین زبر الف غا بلی غا قولم بلی غا. یہ ہے تنوین کے بعد با آ گئی تو تنوین کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا گیا. با زبر با صاد زیر یا صی بصی را دو پیش میم رم بصیرم با زیر لام بل عین زیر عی بالعی با زبر الف با بالعبا دال زیر دی بالعبادی بصیر بالعبادی حمزہ زبر لام زیر یا لی علی میم دو پیش میم مم دو دفعہ میم اکٹھی ہو گئی ہے میم دو پیش میم مم علی مم با زیر بی میم زبر الف ما بیما علیم بیما خا زبر خا با زیر یا بی خبی را دو پیش میم رم خبیرم با زبر با صاد زیر یا صی بصی را دو پیش رن بصیرن خبیرم بصیر. آخری لفظ یا زبر و یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر میم ذم یوم ای ذم با زبر الف با سین زیر سی باسی را زبر را باسرا تا دو پشتن باسراتن یومئذ باسراتن. یہ پہلی دو لائنوں میں 6 مثالیں نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو اس کی آواز کو میم کے اندر بدلنے کی ہیں اور دوسری 2 لائنوں میں جو 6 مثالیں ہیں یہ تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو ان کو میم کے اندر کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے ان کی مثالیں ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم کے اندر بدل دیا جاتا ہے. ملتے ہیں اگلے سبق میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.